اب آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا ختم نبوت کراچی کے رہنما حضرت مولانا عبدالحی مطمئن صاحب کو کہ وہ مختصر وقت کے لیے آئیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے مسجد میں جمع ہونے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ سامعین محترم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تقریبی دستار بندی کے حوالے سے منعقد ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، خطاب فرمائیں گے۔ ختم نبوت کے عنوان کی مناسبت سے چند ایک باتیں مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ سامعین محترم، آپ تمام حضرات جانتے ہیں ہم سب انسانوں نے مرنا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں سب ہیں یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق وہ ہے جو پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئیں، اور یہ دوبارہ ختم ہونے والی ہیں۔ ہم سب نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد انسانوں نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ انسانوں کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ حشر کے میدان میں سب کی حاضری ہے۔ تمام علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس انسان کو مل گئی وہ کامیاب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور یقینی ذریعہ اور راستہ ختم نبوت کا کام ہے۔ تو ختم نبوت کے اس عظیم مبارک کام کے لیے آپ حضرات میں سے کون کون تیار ہے؟ سب کا ارادہ انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ صرف 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مسلمان کو یہ 3 باتیں بتانی ہیں۔ یہ ہمارے مسجد کے 2 اسپیکر، تو یہ 2 ستون پیلر ایسے ہیں جس کو ہم نہیں ہٹا سکتے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا یہ ستون اگر سیٹ پہ ہو جاتا تو تھوڑی سی آسانی ہوتی، معافی چاہتا ہوں، وہاں سے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مسلمان کو یہ 3 باتیں بتانی ہیں۔ ہمارے بعض بھائی ذرا فاصلے سے بیٹھے ہیں، شاید وہ دور بیٹھنا ثواب سمجھتے ہوں۔ سرکاری احکامات SOPs کے مطابق شاید آپ کو کوئی ایوارڈ اور انعام مل جائیں، لیکن میرے خیال میں شریعت کی نظر میں دور بیٹھنے میں کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے سنا ہے کہ دینی مجلس میں جہاں ہم بیٹھے ہوں تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے ہم قریب قریب جڑ کر بیٹھے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپس میں دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور نماز کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب ہے، چونکہ پہلی صف خالی ہے، تو اگر یہ بعد والے حضرات اس پہلی صف میں بزرگوں کے پیچھے یہاں تشریف لائیں گے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ باقی زور زبردستی حکومت والے کر سکتے ہیں، ہم غریب لوگ درخواست اور فریاد کر سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مسلمان کو یہ 3 باتیں بتانی ہیں۔ کتنی باتیں ہیں جی؟ بڑے حضرات اگر فرما دیں گے۔ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، انتہائی مختصر طور پر 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، ہر مسلمان کو بتانی ہے۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام شیزان، دوسری چیز یونیورسل اسٹیپلائزر، تیسری چیز ذائقہ گھی۔ شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے۔
شیزان کا جوس، کیچپ، اچار، کسٹر، مربے، چٹنیاں، سمرقند کے نام سے لال رنگ کا شربت، یہ سب قادیانیوں کے ہیں۔ اسی طرح فریج کے اوپر جو اسٹیبلائزر مشین استعمال ہوتا ہے اس میں یونیورسل کے نام سے قادیانیوں کا ہے۔ کھانے پکانے میں جو گھی استعمال ہوتا ہے اس میں ذائقہ کے نام سے گھی قادیانیوں کا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، یہ تین باتیں ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، آگے ہر مسلمان کو اس کی دعوت دینی چاہیے۔ سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ میں درخواست کرتا ہوں سارے بھائی مل کر بلند آواز سے یہ تین باتیں دہرائیں، ثواب بھی ملے گا، سبق بھی یاد ہوگا، دوسروں کو دعوت دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ ہمارے چھوٹے بھائی بلند آواز سے کہیں گے، ان کا ابھی تک کوئی اکاؤنٹ کھلا ہوا نہیں ہے۔ 18 سال سے پہلے سرکاری شناختی کارڈ نہیں بنتا ہے، 14 سال سے پہلے نیکی کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہے، تو ان کی نیکی ان کے والدین کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے۔ بڑے حضرات خوش نصیب ہے، آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آپ کی نیکی ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گی۔ تو بلند آواز سے کہیں تین باتیں۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان، جن جن بھائیوں کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمارا ایمان ہے، ایمانی جذبے سے مل کر بلند آواز سے ہاتھ اور زبان دونوں کو حرکت میں لا کر کہیں قادیانی مسلمان۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ بڑے حضرات نے بلند آواز سے نہیں کہا ہے، ایمان کی بات یہ ثواب حاصل کرنا ہے، مل کے کہیں قادیانی مسلمان۔ مزید بلند آواز سے قادیانی مسلمان۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام سارے مل کے بتائیں، بلند آواز سے بتائیں، دوبارہ بتائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ دوسری چیز کا نام یونیورسل اسٹیبلائزر، میں خود اعلان کر لیتا ہوں۔ دوسری چیز کا نام کیا ہے جی؟ بلند آواز سے۔ اور تیسری چیز کا نام سارے مل کے بتائیں۔ یہ 3 باتیں یاد رکھنا، ہر مسلمان کو بتانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔